سسکیاں بھر کے رونے لگے. کتنی محبت نبی سے تھی. ام ایمن رو رہی ہے اور یہ واقعہ بیان کر رہی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیا وحی لانے والا کس پر وحی نازل ہوگا. تو وہ دونوں صحابی رو رہے ہیں. میرے بھائیوں صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہی تک بات نہیں بس ہے, آگے چلیے. حضرت بکر صدیق اور عمر میں کچھ بات میں نوک جھونک ہو گئی, لڑائی ہو گئی. لڑائی ہو گئی تو لڑائی ہونے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پچھتاوا ہوا, افسوس کیا, ندامت ہوئی. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے معافی مانگی, لیکن حضرت عمر نے معاف نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کے پاس آئے. ابو درداء بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اللہ اوپر کپڑے سمٹے ہوئے ہیں, آپ کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ آج لگ رہا ہے صدیق کسی سے لڑائی کر کے آئے, غصے کا حالت میں نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا رسول اللہ مجھ سے عمر سے کچھ بات ہو گئی ہے اور غلطی میری ہے. اگر چہنا کی غلطی نہیں, دیکھو کیا ہے, کیسے لوگ تھے, غلطی میری نہیں ہے, میری غلطی. اللہ کے رسول میں نے بھل کیا ہے اور میں نے معافی بھی مانگ لی, لیکن ابو بکر عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. اللہ کے رسول غصہ ہو گئے, غصہ ہو گئے. اور اس حالت میں عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں ندامت ہوئی تو سیدھے ابو بکر کے گھر گئے. دیکھا ابو بکر صدیق گھر میں نہیں ہے, معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. آئے, کل عمر نے کہا اللہ کے رسول غلطی میری ہے. یعنی دونوں اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول میں غلطی کیا ہوں. اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور کہا کہ تم میرے اس ساتھی کو تکلیف دیتے ہو. جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب انہوں نے مجھے مانا تھا اور اس وقت سے مجھے ساتھ دے رہا ہے. تو دیکھو نبی کا جذبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر پر غصہ ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے روایت میں یہ فرمایا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبیوں کے بعد جنت میں اول تا آخر بوڑھوں کے سردار ہوں گے. یعنی جنت میں یہ دونوں کیا ہوں گے, بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے. اور یہی تک بس نہیں ہے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بیان کیا. رسول نے کہا دیکھو نبی کی جب بیماری ہو جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے جس مرض میں آپ مبتلا ہوتے ہیں, آپ اٹھ نہیں پاتے, اتنے تیز آپ کو بخار, آپ پرکشی طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا نماز ہو گئی ہے؟ کہا نماز نہیں ہے. نماز پڑھانے کی صلاحیت اللہ کے رسول کو نہیں ہے. کہتے کیا کیسے ہوگا اللہ کے رسول؟ کہا کہ ابا بکر کو حکم دو جو سلی بالناس, وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. جب یہ بات سنی اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ابو تو بڑی رحم دل ہے, رقیق القلب ہے, بہت نرم دل کے انسان ہے. اتنے نرم دل ہے, بہت نرم دل ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو وہ اذا قرأ القرآن, جب قرآن پڑھیں گے غلبہ بکا, تو خوب روئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ خوب روئیں گے. اس لیے میرے باپ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے نہ کہیں. اللہ کے رسول نے کہا حکم کرو کہ بکر نماز پڑھائیں. میرے بھائیوں حضرت بکر صدیق نے نبی کی حیات طیبہ میں 17 اوقات 17 ٹائم کی نماز پڑھائی. اور یہ ابو بکر کو شرف حاصل ہوا کہ نبی پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نبی اقتدا کر رہے ہیں. امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. وہ مقتدی کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. یہ شرف اگر کسی کو دنیا کے اندر حاصل ہوا ہے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اشارہ کر دیے تھے کہ میرے موجودگی میں اس کو امام بنا رہا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلا خلیفہ بھی انہیں کو بنا. یہ حدیث بتلا رہی ہے, نبی نے اشارہ کر دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اتنے نرم دل تھے. اور یوں ہی بس نہیں ہے, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیسے دیا کرتے تھے. کیا دیتے تھے؟ پیسے, ماہواری خرچہ دیا کرتے تھے.
غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. انہی میں ایک قریبی رشتہ داروں میں مصطح بن اساسہ، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی تو ان میں یہ بھی شامل ہے. اور یہ دیکھو خرچہ دے رہے کون؟ ابوبکر صدیق. اور ابوبکر صدیق کی بیٹی پر تہمت لگانے والے میں یہ. جب برات کی آیات سورہ نور کی نازل ہوئی ابوبکر صدیق کا دل بہت دکھا. ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی کے پر کوئی الزام لگائے اور خاص طور پر آپ کا رشتہ دار لگا دے اور خاص طور پر آپ اس کو خرچہ دے رہے ہو، آپ تو سر قلم کر دیتے. میں تم کو پالتا ہوں اور تم میری بیٹی کے بارے میں سے بات کر رہا. معاف نہیں کرتے آپ. لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے قسم کھاتے بغیر کہ آج سے میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، بڑی دل تکلیف ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے بیٹی پر، پاک دامن عورت پر الزام لگانا. فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سادگی والے اور وسعت والے کیا نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اوتوا القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کو ساتھ رعایت کریں، ان کو دیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا انہیں درگزر کر دیں، معاف کر دیں. کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے. جب ابوبکر نے یہ بات سنی یہ آیت تو انہیں معاف کر دیا اور دوبارہ انہیں خرچہ چالو کر دیا. دوبارہ کیا کر دیا؟ انہیں خرچہ چالو کر دیا. تو میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات اور یہ فضیلت کہیں ہوئی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے. اور ایک اور بات مختصر طور پر یہ بتا دوں پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا نبی کے موجودگی میں جو مقام ملا وہ تو ملا، یہ اشارہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے ایسی حالت ہوگی صحابہ پر. ذرا بتاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سینے پر پہاڑ رکھ دیتے نا تو اتنا ہمیں بھاری نہیں ہوتا جتنا نبی کی وفات پر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے شجاع بہادر، وہ بھی جذبہ سنبھال نہیں پائے اور پیٹ ڈگمگانے لگے اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو کہے گا رسول مر چکا ہے میں اس کی سر قلم کر دوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا نبی کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، چادر اٹھایا اور بوسا لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول اور خطبہ دیا. مختصر خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی محمد رسول قد خلت من قبل الرسول. محمد اللہ کے، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ گزر جائیں قد خلت من قبلکم افإن مات أو قتل انقلبتم، یا انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے گا تم لوگ اپنے علم میں پکڑ جاؤ گے. صحابہ کو ایسا معلوم ہوا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی، صحابہ اس آیت کو پڑھنے لگے اور عمر رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی. میرے بھائیوں یہ تو چند جھلکیاں تھیں اور بہت ساری باتیں. عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ کیسے خلیفہ ہوئے اور خلیفہ آپ نے کتنے سالوں تک کی وغیرہ وغیرہ. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یوں آگے اور سمجھا جائے تو یوں کہ آپ انتقال کیے اور آپ دفن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل جی اللہ کو جنت میں بھی ساتھ میں رہے. تو بہت بڑا درجہ ابوبکر صدیق کو ملا ہے، یوں نہیں ملا ہے، اسلام کے قابل ملا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اگر جنت میں بڑے درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو ہم کو بھی اتنی قربانیاں دینی پڑے گی. آج ہم سے کیا قربانیاں ہو رہی. یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنے دین میں اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ہم وقت پر نہیں آتے میرے بھائی. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا بیل کی قربانی وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب امام مسجد کے اندر اذان ہونے لگی اور امام خطبہ دینے لگے گا تو ہر فرشتے ہر دروازے پر رجسٹر لے کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر لکھتے نام، پہلے کا پہلے نمبر، دوسرے کا دوسرے. اور جب امام خطبہ دینے لگتا ہے تو اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں
اور اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر بعد میں آؤ گے تو آپ کا نام انٹری نہیں ہوگا جمعہ میں. آپ کو نماز کا ثواب ملے گا, جمعے کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کا جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا, نماز کا تو مل جائے گا لیکن جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے آپ وقت پر آنے کی کوشش کرو اور ساتھ میں باتیں جو بتائی جائے شروع سے آخر تک سننے کا موقع ملے گا. بیچ میں آؤ تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ اس لیے ہر جمعہ میں وقت پر آنے کی کوشش کریں اور نمازوں میں آنے کی کوشش کریں. ہم اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ کا خوف نہیں, کیا ہمیں جنت نہیں جانا ہے؟ یہ چند باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابی رسول بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.